ایک بادشاہ تھا کسی ملک میں، اس نے اپنے وزیر کو بلایا، وزیر کو بلا کے کہا کہ بھائی میں تم سے 3 سوال کرنے لگا ہوں، ان 3 سوالوں کے اگر تم نے جواب دے دیے تو میں تمہیں بادشاہ بنا دوں گا اور خود میں یاد الہی میں مشغول ہو جاؤں گا۔ پہلے بادشاہ اسی طرح کیا کرتے تھے، بادشاہ بناتے تھے بیٹے کو، پھر یاد الہی میں مشغول ہوتے تھے۔ اس سے پہلے جب حکومت میں ہوتے تھے اس وقت یاد الہی نہیں کرتے تھے، بعد میں مشغول ہوتے تھے۔ جو حکومت میں آیا تھا نا، پھر اس کو یاد نہیں رکھتا کہ کون ہوں میں، کیا ہے، کون میرا واقف ہے، کون نہیں ہے، یا میں نے مرنا ہے یا کیا ہونا ہے، پھر نہیں واقف۔ پھر دماغ ہوتے ہیں آسمان، نیچے 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 نظر نہیں آتا۔ جب آدمی بادشاہ بن جاتا ہے نا، پھر زمین پہ پیر، اس سے پہلے سب سے دوستی، گولڈی صاحب، بھائی جان السلام علیکم، تابع دار جی خیریت۔ جب بادشاہ بن گئے پھر وہ کہتے ہیں ہفتہ کو یا فون کر رہے ہیں، سن نہیں رہے، دیکھ نہیں رہے فون۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ اگر تم یہ جواب دے دو گے تو تم بادشاہ، میں یاد الہی۔ اگر نہیں جواب دیے تو کل اگر تم نے یہ جواب نہ دیے تو تمہاری گردن قلم کر دی جائے گی۔ ایک کہانی ہے، ایسے تقریباً ایک بات ہے۔ 1 مہینے کا تمہیں ٹائم دیا، انہوں نے سوال کرے، ان کو بتاؤ سب سے بڑا سچ کیا ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے، اور سب سے میٹھی چیز کیا ہے۔ یہ 3 سوال ہیں۔ اب وہ سوچتا رہا کہ کیا ہے، لوگوں سے پوچھتا بھی رہا، کسی نے جواب ہی نہیں دیا۔ اب اس کو 28 دن گزر گئے، ان کا کوئی جواب نہ سمجھ آئے۔ جب 28 دن گزرے، 2 دن باقی رہ گئے، اس نے کہا 28 دن پتہ نہیں چلا تو 2 دن میں اور بھی پتہ نہیں چلنا، لہذا قتل ہونے سے بہتر ہے کہ ملک چھوڑ کے نکل جاؤ۔ وہ رات کو نکل گیا۔ اس سے کوئی جہازوں کا زمانہ، گاڑیاں تھیں، میں پیدل ہی سواری پہ نکل بیچارہ ساری رات سفر کرتا صبح اسے بہت پیاس لگی، ایک کھیت میں پہنچا، ایک کسان اپنا ہل چلا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کسان نے کہ شکل سے کوئی متمول سا آدمی لگتا ہے، بہتر آدمی، کپڑے شپڑے بھی ٹھیک ہیں، کیا مسئلہ ہے اس کو؟ اس نے کہا پانی کا ایک گلاس پلا دو۔ پانی پلایا، کیا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا چھوڑو یار، کیا مسئلہ، تمہیں کیا بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ کسان ہے، پینڈو، اس نے کیا بتانا ہے؟ انہوں نے کہا پھر بھی بتاؤ صحیح، شاید کبھی کوئی۔ اس نے بتایا کہ میں اس طرح وزیر ہوں، اور یہ بادشاہ نے سوال کیے ہیں، اور اب میرے سمجھ نہیں آئی، تو لہٰذا اب میں ملک چھوڑ کے بھاگ رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ تو بڑے آسان سوال ہے، یہ تو مشکل بات ہی کچھ نہیں۔ اس نے کہا ہیں، میں بتاتا ہوں تمہیں بھی۔ انہوں نے کیا؟ انہوں نے کہا سب سے بڑا سچ موت ہے، مر جانا ہے، یہاں رہنا نہیں۔ اس سے کسی کو انکار نہیں، نہ مسلمان کو، نہ کافر کو، نہ ہندو کو، نہ سکھ، کسی کو، سب کو پتہ ہے کہ مر جانا، رہنا نہیں، نمبر 1۔ اور نمبر سب سے بڑا جھوٹ یہ دنیا ہے، یہ چھوٹ نہیں کچھ بھی نہیں، اور نہ یہ کسی کے بس کی بات ہے، نہ کوئی اس کو کما سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے رہ سکتا ہے، کچھ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اس نے کہا وہ بڑا خوش ہو گیا، 2 سوال ہے، تیسرا۔ اس نے کہا تیسرا سوال سب سے میٹھی چیز کیا ہے، اس کے لیے میری ایک شرط ہے، وہ یہ تمہیں پوری کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ میرا کتا بندھا ہوا ہے، وہ میرا کتا وہ بندھا ہوا ہے، رات کو میں نے اس کو دودھ ڈالا تھا، وہ اس نے تھوڑا سا دودھ، آدھا دودھ پی لیا ہے، تھوڑا ابھی اس کے کٹورے میں باقی ہے۔ تیسرے سوال کا جواب لینے کے لیے آپ کو یہ دودھ کتے کا بچا ہوا پینا پڑے گا۔ اس نے کہا یار میں عزت دار آدمی ہوں، تم نے بتا ہی دیے 2 تو یہ بھی بتا دو، اتنا ذلیل ضرور کرنا ہے کتے کا جھوٹا پلانا۔ انہوں نے کہا مجبوری ہے میری، شرط اس کا حل ہی ایک ہے، آپ وہ دودھ پیو تب بتاؤں گا، نہیں بتا سکتا۔ اب اس نے بہت ضد کی، بڑا سمجھایا، مگر وہ نہیں مانا۔ تو اس نے کہا یار، سوچا کہ چلو کیا کوئی دیکھ رہا ہے، یہی دیکھ رہا ہے یا میں دیکھ رہا ہوں، تو چلو اس کا کتے کا جھوٹا پی کے اگر بادشاہ بن جاتے ہیں تو کیا ہے۔
انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے لاؤ. وہ کتے کا جھوٹا دودھ لا کے جو پینے لگا تو اس نے 1 منٹ ٹھہر جا. اس نے کہا اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ دودھ تمہیں پلانا مقصود نہیں تھا، تمہیں بات سمجھانا مقصود تھی کہ دیکھو تمہاری غرض ہے نا، غرض ہے تمہاری ضرورت ہے، حاجت ہے، اس کے لیے تم کتے کا جھوٹا پینے کو بھی تیار ہو گئے ہو. یہ ہوتی ہے غرض اور حاجت جس کے لیے آدمی ہر کام کرنے کو تیار ہوتا ہے. تو سب سے میٹھی چیز غرض ہے. اگر وہ ہو تو آدمی سب کچھ کر جائے گا. لو یہ پکڑو سوال جواب جاؤ. وہ خیر گیا اپنا سوال بتائے تو بادشاہ نے